ہم نے نمازوں کی ادائیگی کی، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے اللہ کے حکم پر زکوٰۃ، صدقات اور فطرانے کا دل کھول کر اہتمام کیا، ہم نے محتاج انسانیت، دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کا دن گزارنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان اعمال کو چھوڑنے اور ترک کرنے والے بن جاؤ۔ اگر ان کو تم نے چھوڑ دیا کہ رمضان میں تو مساجد آباد تھی، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد مساجد، اللہ کے گھر ویران ہو گئے، رمضان گزرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر اللہ کی عبادات کی بجائے غفلت اور لاپرواہی نے ڈیرے ڈال دیے، اللہ فرماتے ہیں یہ ناشکری ہے اور ناشکری پر میرا عذاب شدید آیا کرتا ہے۔ اور اگر تم اسی طرح اللہ رب العزت کے بندے بن کر رہے، اپنے آپ کو فرعون اور خدا نہ بنایا، بلکہ عاجزی اور مسکنت کو اور اللہ رب العزت کی دکھی انسانیت کی خدمت کو اسی طرح اپنی عادت بنائے رکھا، تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ شکر ادا کرو گے، اللہ تعالی تمہاری دنیا کی ظاہری نعمتوں کے اندر بھی اضافہ کرے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیاب اور کامران فرمائے گا۔ میرے بھائیو، ایک تو یہ ہے کہ آج عید کے دن ہم اس بات کا عہد، ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ اے باری تعالی، آپ کی توفیق سے، آپ کی مدد سے، آپ کے نظر کرم سے، آپ کے فضل و احسان سے، جس طرح مجھے رمضان کی مبارک ساعات میں عبادت کی تو نے توفیق عطا فرمائی، جس طرح تو نے مجھے زکوٰۃ، صدقات اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے رب کریم، میں اس عید کے مبارک اجتماع میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اسی طرح عبادات کی ادائیگی کی فکر کے اندر لگا رہوں گا۔ ایک تو شکر یہ ہے، اور دوسرا شکر یہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید، مسرت، فرحت، خوشی اور آپس کا بغض و عناد ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے دن کو کہا جاتا ہے۔ آج کے دن ہم اس عیدگاہ سے جب نکلیں، ہمارے دل کے اندر جتنی روحانی بیماریاں ہیں، کہیں بغض و حسد پروان چڑھ رہا ہے، کہیں تکبر اور خود نمائی سر اٹھا رہی ہے، کہیں انا ربکم الاعلی کہ مجھ سا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ بات ہمیں اندر سے تنگ کر رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تمام بیماریوں کو، ان تمام گناہوں کو جو تمہاری نیکیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آج یہی دفن کرتے ہوئے اٹھو، اور جب یہاں سے جاؤ تو انما المؤمنون اخوہ کہ تمام ایمان والے آپس میں یکجان، بھائی بھائی اور مساوات کا علم بردار ہوا کرتے ہیں، تم بھی اسی نشانی اور علامت کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر جاؤ۔ اور جو لوگ آج عید کی خوشی میں اپنی معیشت کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ہم ان کا دستے بازو بنے، ہم ان کا سہارا بنے، ہم ان کے کندھے سے کندھا ملائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین اسلام کی جو دنیا کا سب سے خوبصورت
سوشل ویلفیئر اور دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا مذہب اسلام ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کی دی گئی تربیت اور تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دن کو گزارے۔ اور وہ کیا تھا؟ ایک مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہی عید کا دن ہے، نبی الرحمہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے۔ گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ہنسی خوشی لاپرواہی کے اندر جو بچوں کا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، راستے میں کوئی بچہ نظر آتا آپ اسے سلام کرتے، اسے چومتے، اسے دلاسا دیتے کہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، بڑا نظر آئے اس کو سلام کرو، اس کا ادب کرو، چھوٹا نظر آئے تو یہ مت کہو کہ میں تو بڑا ہوں، بلکہ اس کی تربیت کے لیے اسے بھی السلام علیکم کہو اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان بچوں کی طرف گئے، آپ کی نظر ایک ایسے بچے پہ پڑی جو ایک کنارے پر کھڑا تھا، اداسی اس کے چہرے سے آیا تھی اور پریشانی کا اظہار تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان بچوں سے ہٹ کے اس کے پاس چلے گئے اور اس سے فرمایا کہ اے بیٹا، ان بچوں کے ساتھ تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ یہ سارے کھیل رہے ہیں، خوش باش ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پوچھنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا کہ میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، میں یتیم ہوں، کوئی مجھے کپڑے لے کر دینے والا نہیں، کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں، میں کس طرح خوشی مناؤں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں رب کریم نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا لقب عطا کیا تھا، اور بلا شبہ آپ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسانوں کے بچے ہوں، حتیٰ کہ جانوروں کے بچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے حصہ پایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، اسے عیدگاہ کی طرف لے کر جانے کی بجائے وہیں سے آپ مڑ کر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اماں عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ، اس بچے کو نہلاؤ، اس کو صاف ستھرا کرو۔ اماں عائشہ اس کام میں لگتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتون جنت کے لیے اپنی لاڈلی صاحبزادی کو اور تمام عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار عورت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہارے پاس حسن اور حسین میں سے کسی کا نیا لباس پڑا ہو وہ مجھے بھیج دو۔ حضرت فاطمہ حضرت حسن کا لباس بھیج دیتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ یہ لباس اس بچے کو زیب تن کروا دو، پہنا دیا جاتا ہے، اس بچے کے چہرے پہ مسرت اور خوشی آ جاتی ہے۔ صرف یہیں پر نہیں میرے بھائی، میری اور تیری تعلیم اور تربیت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دین اسلام کیا ہے اور ایک مسلمان کا دل، اس کا جذبہ کس طرح ہونا چاہیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں اما ترضی ان اکون ابوک وعائشۃ امک، اے بیٹا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کے بعد میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں کہلائے؟ وہ بچہ خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح اس کی انگلی پکڑتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ کے دائیں طرف حسن و حسین ہوتے ہیں، بائیں طرف وہ یتیم بچہ ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ آگے چلنے کے بعد نبی الرحمہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں مبارک کے اوپر اٹھاتے ہیں، اور کندھے پر اٹھانے کے بعد اسی طرح عیدگاہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ خوش قسمت بچہ کون ہے، جبکہ حسن و حسین زمین پر ساتھ چل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، یہ یتیم بچہ ہے، اور جو آدمی کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے اجر عظیم سے اسے نواز دے گا۔ میرے بھائیو، یہ ایک تمثیلی واقعہ نبی علیہ السلام ہمیں خود کر کے دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عید کا دن صرف یہ نہیں کہ تم اور تمہارے بچے اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا کھا لیں، بلکہ یہ دن دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے۔ یہ دن محتاج لوگوں کا غم بانٹنے کا دن ہے۔ یہ دن یتیموں، بیواؤں، بے آسروں، مسکینوں اور فقیروں کے ہاتھ پر دست شفقت رکھنے کا دن ہے، اور یہ دن ہر دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کا دن ہے۔ یہ دن دوسروں کے ساتھ محبت، رواداری، اخوت اور مساوات کو پیش کرنے کا دن ہے۔ شکر یہ ہے کہ آج ہم اپنے دل سے بغض کو نکال پھینکیں، حسد کو نکال پھینکیں، ریاکاری کو نکال پھینکیں، تکبر کو نکال پھینکیں، اور اس بات کا اعلان اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک کتاب کو پڑھنے والے، ایک مسلمان، ایک جان، اور تمام کے تمام آپس میں بھائی اور مساوات کے علم بردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عید کے دن کا شکر ہے، اور یہ شکر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات، ہماری نعمتوں، ہمارے اوپر احسانات اپنے فضل و کرم کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہزاروں خوشیوں بری عیدیں دیکھنی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں محفوظ اور مامون بنائے۔ اسی شکرانے کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی یہ 2 رکعات ادا کرنے کا حکم دیا، اور عید الفطر باقی نمازوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ اس کے اندر 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی 3 تکبیریں وہ قرات سے پہلے، الحمد سے پہلے، اور دوسری 3 تکبیریں وہ قرات کے بعد، یعنی جب آپ رکوع میں جانے لگے تو رکوع میں جانے سے پہلے ہر مرتبہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں۔ تمام احباب نیت فرما لیں تاکہ عید کی نماز ادا کی جائے۔
Hết bình rồi.